اور دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا تھا وہ عشرہ ذی الحجہ کی مناسبت سے میں بات کہنا چاہتا ہوں۔ یہ جو 10 دن ہیں ذی الحجہ کے، چاند نکلنے کے بعد سے لے کر اور بقرعید کے دن تک، ان کی بڑی فضیلت حدیث میں آتی ہے، اور عجیب بات ہے کہ عام طور پر یہ امت مسلمہ اس سے غافل رہتی ہے۔ یہاں ہندوستان میں جانتا ہوں ہم لوگوں کو اس کا دھیان بھی نہیں ہوتا، جب وہ ایام آتے ہیں، چاند نکل آتا ہے تو یہ خیال نہیں ہوتا کہ یہ جو 10 دن ہیں ان کی کیسی فضیلت ہے۔ حدیث میں جو الفاظ آتے ہیں بعض مرتبہ حیرت ہوتی ہے، وہ حدیث قابل استدلال ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات ارشاد فرمایا کہ ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام العشر قیل ولا الجہاد فی سبیل اللہ یا رسول اللہ قال صلی اللہ علیہ وسلم ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا ان یغزو احد بنفسہ ومالہ فلم یرجع فیہما بشیء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات فرما رہے ہیں یہاں کہ پورے جتنے بھی ایام ہیں سال کے، ان تمام دنوں میں کوئی بھی دن ایسے نہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اعمال اتنے زیادہ محبوب اور پسند ہوں جتنے زیادہ ان 10 دنوں میں پسند ہیں جو ایام ذی الحجہ کہلاتے ہیں، ذی الحجہ کے جو 10 دن کہلاتے ہیں۔ پوچھا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے راستے میں جہاد بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کے راستے میں جہاد بھی نہیں، اللہ یہ کہ آدمی اپنے جان کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ نکلے غزوے میں، جہاد میں، اور پھر پوری طرح وہ قربان کر دے اپنی جان کو بھی، مال کو بھی، اور بغیر کسی چیز کے واپس ہی نہ آئے، نہ مال بچے نہ جان بچے، سب قربان کر دے اللہ کے راستے میں۔ تو وہ جو عمل فضیلت رکھتا ہے یقیناً بہت بڑا عمل ہے۔ باقی کوئی بھی عمل ایسا نہیں جو ان دنوں میں آدمی چھوٹے سے چھوٹے عمل کے طور پر کرے، لیکن اللہ کو اس کے یہاں اس کی جو قیمت اللہ کے یہاں ہے وہ بڑے سے بڑے عمل سے بھاری۔ تو یہ جو حدیث ہے اس سے ہمیں سبق ملتا ہے، اور اسی لیے بعض علماء نے یہاں تک لکھا کہ یہ 10 دن مطلقاً تمام دنوں سے افضل ہے۔ یہاں تک کہ بعض حضرات نے لکھا کہ رمضان مبارک کے ایام سے بھی افضل ہے۔ البتہ جو رمضان کی آخری 10 راتیں ہیں جس میں شب قدر ہے وہ تمام راتوں سے افضل ہے، لیکن دن کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ عشرہ ذی الحجہ یعنی ذی الحجہ کے 10 دن یہ تمام دنوں سے افضل ہیں، اور یقیناً اس سے جو فضیلت ہمارے سامنے آتی ہے اس میں ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے ہم کو کمانے کا گویا کہ موقع دیا، ہمیں کمانے کا موقع دیا۔ یہ مختلف جو ایام ہیں، یہ شب قدر ہے اور بعض فضیلت رکھنے والے ایام، پھر یہ حرم شریف کی سرزمین کہ آدمی یہاں جاتا ہے، ایک نماز کا ثواب اس کو 1 لاکھ نماز کا ملتا ہے، اور اسی طرح ہر نیکی کا عمل 1 لاکھ نیکی کا ملتا ہے، اور مسجد نبوی جاتا ہے، مدینہ طیبہ میں رہتا ہے، ہزاروں ہزار گنا اس کو اجر ملتا ہے ہر نیکی پر۔ اسی طرح سے شب قدر میں وہ نیکی کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو ہزاروں ہزار گنا اس کا ثواب بڑھایا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے ہم کو ان دنوں کی ایک نعمت دی ہے کہ ان دنوں میں جو آدمی عمل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اس کی بڑی قیمت، اور حقیقت میں یہ اللہ کی رحمت ہے، حقیقت میں یہ اللہ کی رحمت ہے۔ جیسے شب قدر کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو اسرائیل کے کسی بزرگ کا، اللہ والے کا ذکر فرمایا کہ مسلسل 80 سال 70 سال اللہ کی عبادت میں اس طرح مصروف رہے، ایک لمحے کی بھی اس میں انہوں نے پلک جھپکتے بھی اس میں ذرا بھی انہوں نے یہ نہیں کیا کہ وہ عبادت میں مشغول نہ رہے ہوں۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم کو خیال ہوا کہ یہ نعمت ان کو ملی، ان کی عمریں تھیں، ہم لوگوں کی اتنی عمریں نہیں، ہم اس نعمت سے محروم ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ عرصے کے بعد کہ اللہ نے تمہیں شب قدر کی نعمت دی ہے، 1 رات تم عبادت کرو گے تو کتنا ثواب ہے۔ سورہ قدر میں آپ خود دیکھ لیجئے، انا انزلنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ ایک دن کی عبادت 1000 راتوں سے بڑھ کر، تقریباً 83 سال کے قریب بنتے ہیں، 80 سال سے زیادہ۔ تو گویا کہ وہ جو ایک حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم جو کہ اللہ کے نبی، اللہ کے محبوب نبی، اور ان کے وہ ساتھی جو اللہ کو محبوب تھے، ان کے دل میں خیال آیا اللہ نے نعمت عطا فرمائی۔ تو جس طرح شب قدر کی نعمت اللہ نے دی، اسی طرح یہ مبارک دن ہے، یہ نعمت اللہ نے دی ہے۔ ہم اس میں کم از کم یہ طے کر لیں کہ ہر نماز کا جماعت کے ساتھ اہتمام کرنا ہے انشاءاللہ، اور کوشش کریں کہ تکبیر اولیٰ بھی فوت نہ ہو، پھر سنتوں کا اس کے ساتھ اہتمام، اور ان دنوں میں کچھ نوافل کا اہتمام، ہمیں چاش کا اہتمام نہیں،
اشراق کا اہتمام نہیں، ٹھیک ہے کوئی فرض واجب نہیں، لیکن ان دنوں میں اجر کمانے کے لیے آدمی تھوڑا سا اہتمام کر لے، کچھ تلاوت کا زائد اہتمام کر لے، کچھ صدقہ نوافل جو نفلی صدقات ہوتے ہیں ان کا تھوڑا سا اہتمام کر لے، اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، لوگوں کے ساتھ اخلاق کا برتاؤ کرنا جس کی اللہ کے یہاں بڑی قیمت ہے، اس کا اہتمام کر لے۔ یہ ہم لوگ نہیں سمجھتے اس بات کو کہ یہ اخلاق کی زندگی اور لوگوں کے ساتھ سلوک کرنا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اور کم از کم درجہ یہ ہے کہ اپنی بدمزاجی سے، اپنی بد اخلاقی سے دوسروں کو محفوظ رکھنا اور کنٹرول کرنا اپنے آپ کو، اللہ کے اس کی بڑی قیمت۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ دو عورتیں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کا تذکرہ ہوا۔ ایک کا تذکرہ ہوا کہ رات بھر عبادت کرتی ہیں، دن میں روزے رکھتی ہیں، کچھ صدقہ و خیرات بھی کرتی ہیں، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ مزاج بڑا سخت ہے، ان کے پڑوسی ان کی بک جھک جھک سے محفوظ نہیں، روز جھگڑا روز لڑائی۔ اور دوسری کے بارے میں فرمایا کہ وہ زیادہ روزہ اور نماز کی تو نہیں، فرائض کا اہتمام کرتی ہیں واجبات کا، اور کچھ صدقہ بھی کر دیتی ہیں، لیکن بڑی بااخلاق، ان سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اس بد اخلاقی سے ہو سکتا ہے وہ جہنم رسید ہو جائے، اور اپنے اس اخلاق سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ جنتی ہے۔ آپ اس کو جہنمی فرما رہے ہیں، اس کو جنتی فرما رہے ہیں، تو یہ اخلاق کتنی بڑی چیز ہے۔ آدمی کم از کم یہ طے کر لے کہ ان 10 دنوں میں بطور خاص ہم اپنے آپ کو تیار کریں۔ اگر ہم مشق کریں گے، اپنے کو کنٹرول کریں گے، ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہمارے طرز عمل سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ حدیث میں تو یہاں تک کہا گیا کہ المسلم من سلم الناس من لسانہ ویدہ، کہ صحیح مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے، اس کی زبان سے تمام لوگ محفوظ رہیں، اور خاص طور سے پڑوسی محفوظ رہے۔ پڑوسی کا تو اس قدر تذکرہ روایتوں میں آتا ہے کہ پڑوسی کے ساتھ بدسلوکی کسی دوسرے کے ساتھ بدسلوکی کے مقابلے میں 10 گنا گناہ کی بات، 10 گنا زیادہ گناہ کی بات۔ تو بھائیو ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ 10 دن بس اب قریب انشاءاللہ شروع ہو جائیں گے۔ جب بھی چاند نکل آئے، چاند نکلتے ہی جو پہلا دن ہوگا صبح صادق کے بعد سے دن شروع ہو جاتا ہے اور غروب آفتاب تک وہ دن رہتا ہے۔ ان دنوں کی بڑی فضیلت ہے، اس میں روزہ رکھنے کی بھی فضیلت ہے۔ اگر آپ 9 دن روزے رکھ رہے ہیں اس کی بھی فضیلت ہے۔ بعض روایتوں میں کہیں روکا بھی گیا، لیکن بعض روایتوں میں اس کی فضیلت کا تذکرہ بھی ہے۔ تو ان 10 دنوں میں کوئی 9 دنوں میں روزے رکھ لے تو یقیناً اجر و ثواب کی بات ہے۔ کم از کم عرفے کا جو روزہ ہے وہ ضرور اہتمام سے رکھے آدمی، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ عرفے کا جو روزہ ہے وہ 2 سال کا کفارہ ہے، 2 سال کا کفارہ ہے۔ عاشورہ محرم کا جو روزہ رکھتا ہے آدمی 1 سال کا کفارہ ہے، اور عرفے کا روزہ رکھتا ہے تو وہ 2 سال کا کفارہ ہے۔ ایک وہ سال جو گزر چکا اور ایک وہ سال جو آنے والا ہے۔ تو کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ ہم لوگ گناہگار لوگ ہیں، اللہ ہماری مغفرت کا سامان کر رہا ہے، اور ہمیں ہمارے خزانے میں اور نامہ اعمال میں اجر کے بڑھانے کا اللہ سامان کر رہا ہے۔ ان دنوں میں اس کا بھی اہتمام کیا جائے۔